آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی کہانی پر جو انسان کی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی لڑائی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ کہانی ہے شیطان اور انسان کی لڑائی کی، شیطان کے اللہ سے کیے گئے وعدہ کی، اور ابلیس یعنی عزازل کی اصل کہانی کی۔ اس ٹاپک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ کا بنیادی موڑ ہے۔ اس کہانی کو سمجھنا اصل میں اپنی زندگی کے ہر امتحان کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ابلیس کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پر قرآن میں سورہ البقرہ، سورہ الاعراف اور سورہ صد میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کہانی کا سینٹرل کیریکٹر ابلیس ہے، جسے کچھ روایتوں میں عزازل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت، تقوی اور علم کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان مقام پا چکا تھا۔ یہاں اس کہانی کا پہلا پاورفل ڈیزائن ایلیمنٹ سامنے آتا ہے، ایک ایسا کیریکٹر جو عبادت گزار ہے، مقبول ہے، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا تکبر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ احترام کا تھا۔ تمام فرشتوں نے حکم مانا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہاں سے اس کہانی کا سب سے ڈرامیٹک موڑ شروع ہوتا ہے۔ ابلیس کا لاجک یہ تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، یعنی اس نے اپنی اصال کو بنیاد بنا کر اپنی برتری کا دعویٰ کیا۔ یہ تکبر، یہ انا، اس کی ساری عبادت پر بھاری پڑ گئی۔ اس کہانی کا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کا سائیکولوجیکل لیسن ہے۔ شیطان کا پہلا گناہ نہ چوری تھا، نہ زنا، نہ خون، بلکہ تکبر تھا، اور آج بھی انسان کی اکثر تباہی کا سبب یہی تکبر بنتا ہے۔ جب انسان اپنی نسل، اپنے پیسے، اپنے علم یا اپنے مقام پر فخر کرتا ہے اور دوسروں کو کم سمجھتا ہے تو وہ اسی راستے پر چل پڑتا ہے جس پر ابلیس چلا تھا۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا۔ یہاں ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ ابلیس نے فوراً توبہ نہیں کی بلکہ اس نے مہلت مانگی۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی جائے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے اسے مہلت دے دی۔ یہاں ابلیس نے ایک وعدہ کیا، ایک چیلنج دیا کہ میں انسان کو سیدھے رستے سے ہٹا کر گمراہ کروں گا۔ میں ان کے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں سے آؤں گا اور اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤں گا۔ اس وعدہ کا پرفارمنس ایسپیکٹ یہ ہے کہ شیطان کا کام زبردستی کروانا نہیں بلکہ وسواسہ ڈالنا ہے۔ وہ انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، دھیرے دھیرے اسے پھسلاتا ہے۔ یعنی اس کی اسٹریٹجی ڈائریکٹ اٹیک نہیں بلکہ گریجول مینیپولیشن ہے۔ یہ ڈیزائن اتنا سٹل ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور وہ پھنس جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا کا واقعہ بھی اسی لڑائی کا پہلا سٹیج تھا۔ جنت میں رہنے کی اجازت تھی، ہر چیز حلال تھی سوائے ایک درخت کے۔ شیطان نے وہی اسٹریٹجی یوز کی، وسوسہ ڈالا، کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے یا فرشتہ بن جاؤ گے۔ یعنی اس نے ہرس اور لالچ کو ٹارگٹ کیا۔ یہ سائیکولوجیکل ٹارگیٹنگ آج بھی وہی ہے، کبھی مال کا لالچ، کبھی شہرت کا، کبھی نفس کی خواہشت کا۔ اس کہانی کا ایک اور سٹرونگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ انسان اور شیطان کی لڑائی برابر کی نہیں۔ شیطان انسان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان خود کہے گا کہ میں نے تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، میں نے صرف دعوت دی اور تم نے مان لی۔ یعنی ذمہ داری آخر انسان پر ہی آتی ہے۔ یہ کانسیپٹ انسان کو وکٹم بننے سے روکتا ہے اور اسے اپنی چوائس کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ عزازل کی کہانی میں ایک اور گہرا پہلو یہ ہے کہ علم اور عبادت بھی انسان کو بچانے کے لیے کافی نہیں اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو۔ ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی لیکن ایک لمحے کے تکبر نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ یہ پرفارمنس انالیسس ہمیں بتاتا ہے کہ کنٹینیوٹی اور سنسیریٹی سب سے ضروری ہے۔ شیطان کی لڑائی ہر انسان کے ساتھ فردی بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ فردی طور پر وہ نماز میں وسواسہ ڈالتا ہے، غصے کو بھڑکاتا ہے، حسد کو ہوا دیتا ہے۔ اجتماعی طور پر وہ جھوٹ کو نارمل بنا دیتا ہے، بے حیائی کو فیشن بنا دیتا ہے، ظلم کو سسٹم بنا دیتا ہے۔ یعنی اس کا نیٹ ورک وائڈ ہے لیکن اس کی طاقت پھر بھی لمیٹڈ ہے۔ وہ صرف ان پر اثر انداز ہوتا ہے جو خود اپنی حفاظت چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کہانی کا ایک ڈیزائن ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو فری ول دی ہے۔ فرشتے مجبور ہیں، شیطان گمراہ ہے، لیکن انسان کے پاس چوائس ہے۔ یہ چوائس ہی اس کا امتحان ہے اور یہی اس کی عظمت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اگر انسان اپنے نفس اور شیطان کے وسواسوں پر قابو پا لے
تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ ابلیس کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دشمن کو پہچاننا ضروری ہے۔ شیطان کبھی سیدھا نہیں کہتا کہ گناہ کرو، وہ کہتا ہے کہ صرف ایک دفعہ، صرف آج، صرف اتنا سا۔ وہ انسان کو ڈیلے پر لگاتا ہے، توبہ کل کر لینا، نماز بعد میں پڑھ لینا، ابھی جوانی ہے۔ یعنی اس کا سب سے بڑا ہتھیار وقت کا دھوکہ ہے۔ آج کے دور میں جب سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی اور میڈیا پلیٹ فارمز ہر طرف ہیں، شیطان کے وسوسوں کے طریقے اور بھی سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں۔ گناہ کو گلیمر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، حرام کو فریڈم کا نام دیا جاتا ہے، اور سچ کو آؤٹ ڈیٹڈ کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل اسٹریٹجی وہی پرانی ہے جو آدم کے ساتھ یوز ہوئی تھی، بس پیکیجنگ ماڈرن ہو گئی ہے۔ اس ٹاپک کا سب سے بڑا یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ شیطان کی لاڈے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمزور ہے، بلکہ یہ کہ انسان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ شیطان اسے گرانے کے لیے چیلنج کر رہا ہے۔ اگر انسان بے قابو ہوتا تو شیطان کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شیطان کا اللہ سے وعدہ ایک طرف ہے، لیکن اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو میرے بندائے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، یعنی پروٹیکشن کا سسٹم بھی موجود ہے۔ ذکر، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، یہ سب انسان کے لیے شیلڈ کا کام کرتے ہیں۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی شیطان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ شیطان اور انسان کی یہ لڑائی اصل میں روشنی اور اندھیرے کی لڑائی ہے، تکبر اور عجزی کی لڑائی ہے، نفس اور روح کی لڑائی ہے۔ ابلیس کی کہانی ایک وارننگ بھی ہے اور ایک لیسن بھی کہ ایک لمحے کا غرور پوری زندگی کی عبادت کو برباد کر سکتا ہے، اور ایک لمحے کی توبہ پوری زندگی کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔